کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ، تو وہ خوش ہو کر کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ حساب لیں گے پھر تو ہم معاف کر ہی لیے جائیں گے. اتنے قریب نے حساب لینا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں. اللہ اکبر. مگر توبہ کرنے کی کچھ شرائط ہیں، ذرا توجہ سے سن لیجیے. ایک تو یہ کہ انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو. الندم توبۃ، یہ ندامت جو ہے نا، اسی ندامت کا دوسرا نام توبہ ہے. دل میں ندامت ہو کہ میں نے برا کیا، مجھے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا. جب یہ دل میں بندہ سوچے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، تو یہ اس بات کی دلیل کہ اس بندے نے توبہ کر لی ہے. اور دوسری بات کہ توبہ کرنے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کو گناہ پر قدرت بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اندھا بن گیا، بینائی چلی گئی، اب کہ یا اللہ میں نے بد نظری سے توبہ کر لی. بھائی اب بد نظری سے توبہ کیا؟ اب تو بد نظری کی جو ہے تمہارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے. جس کو گناہ کی قدرت ہو پھر گناہ سے بچے، یہ توبہ ہوتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گناہ کا چھوڑا. ورنہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ایک بندے نے جوا کھیلا اور اسے بہت نقصان ہوا، کہتے ہیں جی بڑا نقصان ہوتا ہے، آئندہ جوا نہیں کھیلوں گا. تو یہ توبہ تو نہیں نہ ہوئی، یہ تو مال کے ضائع ہونے کے ڈر سے اس نے چھوڑا ہے اس کو. تو یہ بھی شرط ہے کہ گناہ کو چھوڑے اللہ تعالی کے ڈر کی بنا پر، اس کو راضی کرنے کی خاطر. اگر اللہ کے بندوں کے حقوق اس نے پامال کیے ہیں تو ان کے حقوق انہیں واپس کرنے چاہیے. مثلاً جن کی غیبت کی ان سے معافی مانگے. اب یہ معافی مانگنا ہے تو بڑا مشکل کام. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے بھی ملے یوں کہے کہ بھئی اگر آپ کے حق میں کوئی مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. اگر اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے، تو جتنی غیبتیں کی جو کیا سب انشاءاللہ معاف کر دیا. تو اس کو عادت بنا لینا چاہیے. جب بھی ملے، کسی سے ملے، رشتہ دار سے، دوست احباب سے، وہ جی میں کمزور ہوں، میں حقوق پورے ادا نہیں کر پایا، تو اگر آپ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں. نام لے کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا تھا. اس طرح تو دشمنی اور پکی ہو جائے گی. مگر اس انداز سے ان سے معافی کا مانگنا یہ بھی ضروری ہے. جب تک حقوق العباد کو معاف نہیں کروائے گا اس وقت تک اس کا دامن قیامت کے دن نہیں چھوٹے گا. اور جب انسان توبہ کر لے تو جو گناہ پہلے اس نے کیے اسی طرح کے نیک اعمال زیادہ کرے. یعنی جیسے گناہ کرتا رہا اب اس طرح کے نیک اعمال زیادہ کرے. مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر شراب پیتا تھا، اب اس نے اگر شراب سے توبہ کر لی تو وہ پیاسوں کو پانی پلائے، کیونکہ پینے والا یہ عمل ہے نا، نسبت ہے ایک. تو جس طرح کا گناہ تھا اسی نسبت کا کوئی نیک کام کرے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے. غیر محرم کو دیکھتا تھا، توبہ کر لی، اب اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بیٹھ کر دیکھے، اس کو کھول کر پڑھے اور اپنی نگاہیں اللہ کے قرآن پر جمائے. اگر توبہ کی توفیق ہوئی اور اللہ نے اپنے گھر بلایا تو بیت اللہ شریف کو بیٹھ کر دیکھے. یہ ان بری نگاہوں کا بدلہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان گناہوں کے ان بری نظروں کے گناہ کو پھر معاف فرما دیں گے. اگر بے فرض ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہوا تھا، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ بھئی توبہ بھی کرے اور پھر مسجد میں اعتکاف بھی کرے، اسی نسبت کا کوئی نیک کام کرے. اگر مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، قریب والوں کو، رشتہ داروں کو دکھ دیا تھا، اب ان کے ساتھ احسان کا معاملہ زیادہ کرے. تو جب یہ تمام اعمال کریں گے تو انشاءاللہ پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے.